الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں آج کے سیشن میں. اہلاً و سہلاً مرحبا بکم. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا اس سیشن کو جوائن کرنا قبول فرمائے. اور ظاہر ہے اس وقت کچھ پاکستان میں اسپیشلی ایسا ٹائم ہے کہ تھوڑا سا فیملی اور باقی ڈنر کی تیاری اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس میں سے وقت نکال کر آپ اللہ کی بات سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سارے عمل کو آپ کی درجات کی بلندی کا باعث بنائے اور ہمیں مجھ سمیت وہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سکھانا چاہتے ہیں. آمین ثم آمین. اچھا جی، تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کون کہاں سے جوائن کر رہا ہے. پہلے یہ بتائیے کہ کتنے لوگ کراچی سے جوائن کر رہے ہیں. اپنے ہینڈز ریز کیجئے جتنے لوگ جو ہیں ہمیں اس وقت کراچی سے جوائن کر رہے ہیں. جی ماشاءاللہ، الحمدللہ، گڈ، الحمدللہ. کافی لوگ ہیں ماشاءاللہ جو ہمیں کراچی سے جوائن کرنے والے ہیں. الحمدللہ. اوکے. اور اس کے علاوہ آپ یہ بتائیے کہ سندھ سے کتنے لوگوں نے جوائن کیا ہے؟ سندھ سے کہیں سے بھی؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اوکے. اب یہ بتائیے کہ پنجاب کی سائڈ سے، چاہے وہ لاہور ہے کوئی بھی، وہاں اس کتنے لوگوں نے وہاں سے جوائن کیا؟ اب کراچی والے اور سندھ والے اپنے ہینڈ جو ہے وہ ڈاؤن کر لیں ہینڈز، اور اب بتائیے کہ پنجاب سے کتنے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے؟ کوئی بھی جگہ پنجاب کی. الحمدللہ، گڈ، الحمدللہ، بارک اللہ. اوکے. اچھا ہے. کے پی کے سے ہمیں کسی نے جوائن کیا ہے؟ کے پی کے سے ہمیں اوکے کسی نے نہیں جوائن کیا. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے کہ جی سی سی سے کتنے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے؟ مڈل ایسٹ سے کوئی بھی جگہ ہو. اوکے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، گڈ، الحمدللہ، الحمدللہ. اوکے، 3 لوگوں نے ہمیں مڈل ایسٹ سے جوائن کیا ہوا ہے. الحمدللہ. اوکے. اور ٹھیک ہے. اوکے. اب یہ بتائیے کہ یو کے سے کسی نے ہمیں جوائن کیا؟ یو کے یا یورپ سے کسی نے جوائن کیا ہے ہمیں؟ اوکے، الحمدللہ، گڈ، الحمدللہ. اوکے. اب یہ بتائیے کہ کینیڈا سے کتنے لوگوں نے جوائن کیا ہمیں؟ کینیڈا سے. اوکے، الحمدللہ. اچھا جی، گڈ. اچھا. اب یہ بتائیے کہ یو ایس اے سے، امریکہ سے کتنے لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت؟ اوکے، الحمدللہ. امریکہ سے ہمیں، اچھا، اوکے، الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا اس سیشن کو اٹینڈ کرنا قبول کرے اور آپ کو بہترین اس کی جزا دے. اور اب دیکھیے، جب بھی انسان اللہ کے لیے اکٹھا ہوتا ہے، اس اکٹھے ہونے کی اپنی بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں، بہت ساری خیر ہوتی ہے اور بہت ساری بھلائیاں ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ساری خیر، برکتیں اور بھلائیاں آپ کو عطا کرے. آمین ثم آمین. اوکے، ٹھیک ہے.
اب ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے، کوئی بتائے گا کہ اس کا ٹاپک کیا ہے؟ کس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں؟ چیٹ پہ لکھ کے بتا دیجیے۔ نہیں پتا کسی کو؟ ہم جی، حاجرہ، حاجرہ آپ بتائیے۔ حاجرہ انمیوٹ کیجیے۔ اچھا، کلثوم قمر آپ بتائیے کیا ٹاپک ہے ہمارا؟ جی 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 حاجرہ۔ جی رمضان سے پہلے کی پریپریشن ہے۔ الحمدللہ، گڈ۔ رمضان سے پہلے کی پریپریشن ہے اور اس کے لیے ہم کچھ ٹاپکس کر رہے ہیں، انشاءاللہ کچھ سیشنز کریں گے۔ بہت اچھی بات۔ جی، مزید اس کے اوپر کوئی بات کرے گا؟ جی، کلثوم قمر۔ جی جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی جی ہے۔ جی، السلام علیکم، وعلیکم کیسی ہیں السلام۔ آپ؟ الحمدللہ، کیسی ہیں جی؟ آج کا الحمدللہ۔ آج کا ٹاپک ہے ایسنس آف دعا۔ جی، ایسنس آف دعا، شاباش، بالکل ٹھیک ہے۔ آج جس چیز کے اوپر ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں، جزاکم اللہ خیر، تو جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایسنس آف دعا۔ تو آج ہم اس کو شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کے کچھ ریفلیکشنز بھی ہم لینا چاہیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا، اللهم اجعل خير زماني آخره وخير عملي خواتمه وخير ايامي يوم القاك۔ دعا جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت عبادت ہے جو بندے کے اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق کو ظاہر کرتی ہے، ایک کنیکشن کو ظاہر کرتی ہے، اور جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ یا رب العالمین آپ تو سب سے بڑے ہیں، الٹیمیٹ پاور، الٹیمیٹ اتھارٹی آپ ہی کے پاس ہے، اور میں تو سب سے زیادہ محتاج ہوں آپ کی رحمت کی، آپ کی بخشش کی، آپ کی نظر کرم کی، انتہائی کمزور ہوں، اور اللہ آپ تو سب کچھ سننے والے ہیں، سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ جب بندے آپ کو پکارتے ہیں تو آپ ان کی پکار کو سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی تقدیر بھی بدل دیتی ہے اگر انسان پورے یقین کے ساتھ دعا کو مانگے۔ اس وجہ سے جب بھی آپ دعا مانگ رہے ہوں کبھی مایوس نہ ہوں، مانگتے چلے جائیں، اللہ سے مانگتے چلے جائیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ہم سب کو دعا کرنے کا حکم قرآن پاک میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، اور جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور کیا کرتا ہوں؟ جواب دیتا ہوں۔ میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، اب دیکھیے کہاں ہم اور کہاں ہمارا رب، کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ، نہ صرف یہ کہ وہ سنتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے۔ ہم تو بندے ہوتے ہوئے بندوں کی بات نہیں سنتے۔ ایٹ ٹائمز آپ دیکھیے کہ مدرس جو ہے وہ اپنے بچے جو ہیں اپنی مدرس کو بلا رہے ہوتے ہیں، پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن مائیں کتنا جواب دیتی ہیں؟ ایک نہیں سنتی، اگنور کر دیتی ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ ہمیں ہیلپ کے لیے بلا رہے ہوتے ہیں، ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کہاں جواب دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ دیکھیے، پوری کائنات کا بادشاہ، لیکن نہ صرف یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے۔ تو یقین کریں، اپنے فیتھ کو سٹرونگ کریں کہ جب بندہ جہاں بھی، جس وقت بھی، جس حال میں بھی رب کو پکارتا ہے، رب اس کا جواب دیتا ہے، وہ اس کی بات کو سنتا ہے، ہمیشہ سنتا ہے۔ تو فرمائے کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، لیکن کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي،
کہ ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں، تو بندوں کو بھی کیا چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، مجھ پر یقین رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ ان کو ہدایت مل سکے۔ تو جب بھی کہ دل میں کبھی خیال آئے نا کہ اے میرے رب تو کہاں ہے، میری پکار سن لے۔ بعض اوقات انسان کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، انسان غم میں ہوتا ہے، ایک خاص سچویشن میں ہوتا ہے، اس وقت جب انسان پکارے کہ یا اللہ تو کہاں ہے، میری پکار سن لے، تو پھر فوراً سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں انی قریب، کہ میں تو قریب ہی ہوں، سننے کے اعتبار سے بھی میں قریب ہوں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت القریب بھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے قریب ہیں؟ دو طرح سے۔ ایک تو علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قریب ہیں کہ سب کو قریب سے جانتے ہیں، ان کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، ان کے باطن کو بھی جانتے ہیں۔ اور دوسرا، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں، تو اللہ ان کے اور بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ ان کو اپنے خاص مقرب بندے، اپنا خاص قرب عطا فرماتا ہے۔ وہ اللہ کو اپنے بہت قریب محسوس کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن ہم دیکھیں کہ جنرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ دل میں ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ ہمارے دل میں علم کے اعتبار سے ہے، ورنہ وہ ہمارے دل میں رہتا نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز کے اندر نہیں ہے، وہ کسی چیز کے اندر نہیں، وہ تو اپنے عرش پر ہے، لیکن علم کے اعتبار سے قریب ہے، مدد کے اعتبار سے قریب ہے۔ جب بھی کوئی نہیں سنتا تو اللہ سنتا ہے، جب کوئی اور مدد نہیں کرتا تو اللہ مدد کرتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہوئی، یونس علیہ السلام کی مدد کی مچھلی کے پیٹ میں، تو اللہ سنتا ہے، سنتا تو سب کی ہے، لیکن زیادہ قریب کس کے ہے؟ ایمان والوں کے قریب ہے، تقوی والوں کے قریب ہے، صبر کرنے والوں کے قریب ہے، احسان کرنے والوں کے قریب ہے، نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، عبادت کرنے والوں کے قریب ہے، اور دعا کرنے والوں کے قریب ہے۔ تو جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ سن لیتا ہے، اور ضروری نہیں کہ زور زور سے اس سے مانگا جائے، وہ آپ کی مناجات، آپ کی سرگوشیاں، چپ کے کی ہوئی باتیں، ایون دل کی بات بھی سن لیتا ہے۔ جو اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، اللہ ان کی طرف توجہ کرتا ہے۔ جب کوئی اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ کوئی چل کر آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوڑ کر اس کی طرف آتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ مختلف اوقات میں، بعض اوقات کچھ جگہیں اور کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں اور اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ جیسے آگے اب رمضان المبارک آ رہا ہے، تو ہر روز روزے دار کی ایک دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی، تو ان دنوں سے فائدہ اٹھانا ہے، سحری کے وقت، افطار کے وقت، اور جب آپ دورہ قرآن سن رہے ہوں اس کے بعد، پھر تلاوت کے بعد، نماز کے بعد، نوافل کے بعد، زکوٰۃ کے بعد، صدقہ خیرات کے بعد۔ اور ویسے بھی دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی کریں گے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، ضائع نہیں ہوگی۔ ہم کتنی باتیں ہیں جو ہم دوسروں سے کرتے ہیں، اور کتنا کچھ ہم دوسروں سے بعض اوقات مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن یا تو وہ بھول جاتے ہیں یا پھر مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ لیکن جب بندہ رب کو پکارتا ہے جو بڑی شان والا ہے، تو وہ سنتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ سنتا ہے، اور وہ نہیں سنے گا تو اور کون سنے گا؟ تو جتنے زیادہ یقین سے اس دعا کو آپ مانگتے ہیں، کوئی بھی دعا مانگتے ہیں، تو اس دعا کے قبولیت کے چانسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو دعا کرنے ہیں، لیکن کس طرح سے کرنی ہے؟ پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ میری دعا سنتا ہے، اللہ میری دعا کو قبول کرتا ہے، وہ میری بات کو رائیگاں نہیں کرے گا۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے نا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ hears even the most concealed matters، وہ تو سرگوشیاں بھی سنتا ہے، ہمارے وسپرز کو بھی سنتا ہے، چاہے کوئی اونچا بولے، کوئی دھیما بولے، باتیں کرے، خاموش رہے، اس کے لیے سب برابر ہے۔ وہ تو دل کی بات بھی سنتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام آوازوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ پورے یونیورس میں کسی بھی وقت کوئی بھی آواز جو اٹھتی ہے، اور آپ تھوڑا امیجن کریں نا، کتنی آوازیں ہیں، ملینز اینڈ ملینز آوازیں ہیں۔ انسانوں کی الگ آواز ہے، پرندوں کی الگ آواز ہے، جانوروں کی الگ آواز ہے، بادلوں کی اگر گرجنے کی الگ آواز ہے، بارش کی الگ آواز ہے، ٹریفک کا شور الگ ہے، کسی برتن کا شور الگ ہے،
کسی کوئی چیز کوئی بنا رہا ہے تو اس کی جو آواز نکلتی ہے وہ ایک خاص جو ڈرل کی جا رہی ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز اس کی الگ آواز ہے. ستاروں کے اندر کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو اس کی بھی آواز ہے. پورے یونیورس میں جو ایکسپلوژنس ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی آوازیں ہیں. تو کہیں بھی کوئی بھی آواز ہو، کیونکہ آوازوں کی تو بہت ساری ٹائپس ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر ایٹ ٹائمس ہم ان کو سارٹ آؤٹ نہیں کر پاتے. ایک بات ہو رہی ہو اور بیچ میں کوئی شور آ جائے تو اگلی بات ہم بھول ہی جاتے ہیں، ہم سے گم ہو جاتی ہے. اسی طرح دو تین بچے مل کر اگر بات کر رہے ہوں یا شور کر رہے ہوں تو ہم کیا کہتے ہیں، یہ تو نوائز پولوشن ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ پریشان ہوتا ہے اور سب کی پریشان نہیں ہوتا، اور سب کی آوازیں ایٹ اے ٹائم سننے میں اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی. اور ایک کا بات سننا، ایک کی بات سننا دوسرے کی بات سننے سے مشغول نہیں کرتا اس کا کہ اچھا میں پہلے اس کی سن لوں اور پھر میں بعد میں تمہاری سنوں گا. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایک کی سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا ایک منٹ میں پہلے ان کی بات سن لوں پھر میں آپ کی بات سنوں گی. تو یہ نہیں ہے کہ میں بھی دعا مانگ رہی ہوں اور آپ بھی دعا مانگ رہے ہیں تو وہ باری باری سنے گا. نہیں، وہ تو ایٹ اے ٹائم سب کی سنتا ہے، ہر ایک کی مانگی ہوئی چیز، ہر ایک کا شکوہ، ہر ایک کا غم، ہر ایک کا دکھ، ہر ایک کی فریاد اس کو کسی کنفیوژن میں نہیں ڈالتی. اور خاص طور پر مظلوم کی فریاد جو ہے وہ ساتوں آسمان تک جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا سورہ مجادلہ میں خولہ بنت ثعلبہ جو تھے وہ اپنے ہسبینڈ کی شکایت کر رہی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو حضرت عائشہ کہتی میں اسی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے نہیں سنا، اور اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر ان کی فریاد سن لی اور جو زیادتی تھی ان کے ساتھ ہو رہی تھی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح اس کا سلوشن دیا اور وہی نازل کی. تو ہم بھی جب بھی کوئی کہیں پس رہا ہے، کہیں غم کا شکار ہے، کہیں اس کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ وہ اکیلا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتا ہے اور پھر لیکن صرف اس سے مانگنے کی دیر ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر ایک کا مانگنا اس کو کسی کنفیوژن میں نہیں ڈالتا کہ اچھا اس نے تو یہ مانگا تھا، اچھا اس نے وہ مانگا تھا، اچھا اس نے کیا مانگا تھا، اس کو کیا دینا ہے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جس نے جو مانگا، جو کہا، اس کو ویسا ہی سنا گیا، ایز از سنا گیا. اور پھر اب دیکھیے انسانوں میں سے تو بہت سے جب لوگ اکٹھے بات کرتے ہیں ہم تنگ آ جاتے ہیں. بچے اگر بیٹھے ہوں اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں یا ہم سے باتیں کر رہے ہیں، بچوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ بولتے جاتے ہیں بولتے جاتے ہیں. تو ایک وقت آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بس خاموش ہو جاؤ، تھک گئے ہیں ہم تمہاری بات سن سن کے. کتنی دفعہ ریپیٹ کرو گے اپنی بات کو، چھوٹی بات کرو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم جتنی لمبی کہانیاں سنائیں وہ سنتا ہے. لیکن مشکل کیا ہے ہماری، پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم بندوں سے تو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں لیکن اللہ سے باتیں نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو وہ ہماری باتیں بہت جلد ختم ہو جاتی ہیں. حالانکہ وہ تو کوئی آہٹ ہو، کوئی سانس کی آواز ہو، کوئی آہ ہو، وہ سب سنتا ہے. ایٹ ٹائمز بندے تو ہماری آہیں نہیں سنتے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آہوں کو بھی سنتا ہے. اسی لیے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور آگے پھر انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، سٹارٹ ہونے والا ہے، اور مجھ سمیت ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے کہ اس میں خوب ہمیں دعائیں کرنی ہیں. لم اقم بدعائک ربی شقیہ، کیونکہ اے میرے رب تجھ سے مانگ کر میں کبھی نامراد نہیں ہوا، کیونکہ تو سنتا ہے نا، اور صرف سنتا نہیں، سن کے جواب بھی دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے بھی ہیں، یاد بھی رکھتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. اور ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں لوگ ایک وادی میں پہنچے اور بلند آواز سے تکبیر کہنے لگے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، تم تو اس کو پکار رہے ہو جو سب سے زیادہ سننے والا ہے اور تمہارے بہت قریب ہے، بلکہ وہ تو تمہارے ساتھ ہے. تو آپ سوچیں نا کتنی ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے انسان کو، اور انسان اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتا، بے یار و مددگار محسوس نہیں کرتا، کیونکہ چپ کے بھی دل میں اگر بات کرتا ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ وہ تو سن رہا ہے نا. کیونکہ ایٹ ٹائمز جب ہمارے اوپر بہت غم آ جاتا ہے تو ہمارے ورڈز جو ہیں وہ بھی گم ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہم نکال نہیں پاتے، ہم بول نہیں پاتے. لیکن
صرف ہم دل ہی دل میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ کوئی اور ہمارے دل کی باتیں نہیں سنتا اور نہ ہی سمجھتا ہے، کیونکہ دل کی بھی اپنی باتیں ہوتی ہیں، دل کی بھی زبان ہوتی ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی اور کوئی نہیں سن سکتا مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنتا ہے۔ تو اس چیز پر ہمارا اسٹرانگ فیتھ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنتا ہے، اور اللہ کا سننا مخلوق کے سننے کی طرح نہیں ہے کہ جیسے بندے سنتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جو بندہ اس پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ سنتا ہے تو پھر وہ اپنے دل کی حالت کے اوپر بھی فوکس کرتا ہے کہ میں کیا سوچتا رہتا ہوں، میں کیا گمان کرتا ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دل کے خیالات سے بھی واقف ہوتے ہیں، ہماری سیلف ٹاک سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ دعا جو ہے وہ انسان کو پورے اسٹرانگ فیتھ کے ساتھ کرنی چاہیے، مانگنا چاہیے، کیونکہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہ سننے والا بھی ہے اور عطا بھی کرنے والا ہے۔ یہ ایک چند دن پہلے کوئی کہیں پہ ایک ٹرو سٹوری آئی تھی، تو میں پڑھ رہی تھی، تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں۔ یہ کسی پولیس والے نے لکھا ہے کسی ایسے شخص کے بارے میں کہ جس کو جیل ہو گئی تھی، اور وہ لکھتے ہیں کہ حوالات کی سلاخوں کے پیچھے سے میں اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا تھا۔ وہ 25-26 سال کا خوبصورت نوجوان قتل کے مقدمے میں 2 دن پہلے ہی یہاں لایا گیا تھا، جہاں سے چند دن بعد عدالتی کارروائی کے بعد اس کو جیل جانا تھا۔ اس کے خلاف کیس بہت سٹرونگ تھا، اس لیے گمان تھا کہ 1-2 ہیئرنگ کے بعد ہی اس کو سزائے موت سنا دی جائے گی۔ میں ایک پولیس والا ہوں اور پہلے دن سے ہی میرا رویہ اور لہجہ اس کے ساتھ کافی سخت رہا، لیکن اس کے ہونٹوں پر ہمیشہ ایک دل موہ لینے والی مسکراہٹ ہوتی تھی، اور ہمیشہ وہ مجھے بڑا سمجھتے ہوئے ادب سے اور نرم لہجے میں بات کیا کرتا تھا، اور مجھ جیسا سخت انسان بھی 2 دن ہی میں اس کے اچھے اخلاق کے سامنے ہار گیا۔ اب وہ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا، میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس طرح خشوع اور خضوع سے دعا مانگ رہا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ جس سے مانگ رہا ہے وہ بالکل اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ دعا کے بعد اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کی ہونٹوں پر پھر وہی مسکراہٹ تھی۔ وہ اٹھ کر میرے قریب آیا اور ہمیشہ کی طرح میرا حال پوچھا۔ آج خلاف معمول میرا لہجہ کافی نرم تھا۔ باتوں کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی اس نے قتل کیا ہے، کیونکہ مجھے اس کی معصومیت سے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ قتل جیسا جرم کر سکتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، پھر میں ایسا گھناؤنا جرم کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جب اللہ اس دنیا میں کسی کو اختیارات دیتا ہے نا، تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ اختیارات اللہ کی طرف سے امانت ہیں۔ وہ ان سب کو اپنا کمال اور حق سمجھ بیٹھتے ہیں، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ہمارے علاقے کے ایک انفلوئنشل شخص نے قتل کیا، اور اتفاق سے میں وہاں سے چند قدم دور ہی تھا۔ اس نے الزام مجھ پر لگا دیا، جھوٹے گواہ بھی تیار ہو گئے، اور میں یہاں آ گیا۔ مجھے دکھ سا ہوا، وہ پولیس والا کہنے لگا، اور پھر پوچھا کہ تمہارے گھر والوں نے کچھ نہیں کیا؟ گھر والوں نے اپنی سی کوشش کی، لیکن وہی بات کہ اس معاشرے میں لوگ بھی ڈر کے مارے اسی کا ساتھ دیتے ہیں جو طاقتور ہوں۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ مجھے اس کے سکون کو دیکھ کر اور حیرت ہوئی۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد تمہیں موت کی سزا سنا دی جائے۔ انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے اس کے آگے اپنی درخواست رکھ دی ہے جس کے سامنے بڑے سے بڑے بادشاہ کا بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس نے ایسے یقین کے لہجے میں جواب دیا، اور میں نے پھر سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ کہنے لگا، میں اپنے اللہ کی بات کر رہا ہوں، اسے میری بے گناہی کا علم ہے اور وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس کے ہر لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ تمہیں یقین ہے کہ دعا سے کام ہو جائے گا؟ اگر نہ ہوا تو؟ میں نے پوچھا۔ جب اس سے مانگا جاتا ہے نا، تو پھر شک میں نہیں پڑتے کہ وہ قبول نہیں کرے گا، بس سب کچھ اس پر چھوڑ کر انتظار کرتے ہیں۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ میں بس اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا کہ اس سے پہلے اللہ پر اتنا یقین شاید ہی کسی میں نے دیکھا ہو۔ 3 دن مزید گزر گئے۔ اس دوران اس کے گھر والے بھی ملنے آئے۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن اس کے سکون میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ مسلسل سمجھاتا رہا کہ میں نے اللہ کے سامنے درخواست رکھی ہے، اسے پتہ ہے میں بے گناہ ہوں، دیکھ لیجیے گا وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ میں نے اتنا اللہ پر یقین اس سے پہلے صرف پڑھا ہی تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا۔ میرے دل میں
اس نوجوان کے لیے عقیدت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ شاید اللہ کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے جو پتھر دل کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ پھر جب اسے عدالت میں پیش کیا جانا تھا، اس سے ایک دن پہلے بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ جس شخص نے خود قتل کر کے الزام اس پر لگایا تھا، وہ اپنی بیوی اور اکلوتے بیٹے کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا کہ اس کو بہت زبردست اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس کی بیوی اور بچہ تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ اس کو شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل ایڈمٹ کر دیا گیا۔ کافی گھنٹوں کے بعد ہوش میں آنے کے بعد اس کو بیوی اور بچے کی موت کی خبر ملی تو اس کی حالت اور بگڑ گئی، اور اسی جان کنی کے عالم میں اس کو کچھ یاد آیا اور اس نے زور سے قریب موجود ڈاکٹر کو ایک ویڈیو بنانے کو کہا۔ بار بار اصرار پر ڈاکٹر نے نرس کو ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا، اور اس نے اس ویڈیو میں بڑی مشکل سے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اس نوجوان کو بے گناہ قرار دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی، اور اس نے ڈاکٹر سے وعدہ لیا کہ وہ اس ویڈیو کو ضرور پولیس اسٹیشن لے کر جائے گا۔ شاید بیوی بچے کے مرنے کے بعد اور اپنی حالت کا علم ہونے کے بعد وہ اس گناہ کو ساتھ لے کر مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ادھر ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی اور ادھر وہ شخص مر گیا۔ آج عدالت میں اس نوجوان کی پیشی تھی۔ عدالت کے سامنے اس کی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت ویڈیو کی شکل میں موجود تھا، لہٰذا اس کو باعزت بری کر دیا گیا۔ میں کمرہ عدالت میں کھڑا گمسم سا سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کی جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں، ان کی ایسے بھی مدد کر سکتا ہے۔ اس کی ہتھکڑیاں کھول دی گئیں، ماں روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی، باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور آج اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، شاید اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اس طرح سے اس کی مدد کی تھی کہ جس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ مجھ سے ملنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ وہ کوئی ایسی بات بتا کر جائے کہ جسے میں ہمیشہ یاد رکھوں، تو اس کے الفاظ تھے، اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد اور دوست نہیں، جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اس سے مانگے اور پھر یقین بھی رکھیں کہ وہ قبول کرے گا۔ وہ صرف کسی سوچ یا تصور کا نام نہیں، بلکہ وہ تو ایک زندہ حقیقت ہے۔ وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ، وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے، شہرک سے بھی قریب ہے۔ وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے کہ مشکل میں ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے، اور جو اس سے مانگ کر شک میں نہیں پڑتے، اللہ بھی انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ سبحان اللہ، ایسے طریقوں سے اس کی مدد کرتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ اب واپس جا رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں آج ہی مسلمان ہوا ہوں اور جیسے میں نے آج ہی اپنے اللہ کو پا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب انسان یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے نا، تو بڑی سے بڑی مشکل جو ہے وہ بھی انسان کی دور ہو جاتی ہے۔ تو کثرت سے دعا کرتے رہا کریں، اس سے مانگتے رہا کریں اور قبولیت کی گھڑیوں کو تلاش کریں اور اپنے تمام شکوے شکایتیں اللہ تک پہنچا دیں، کیونکہ وہ ایکشنز بھی تو لے سکتا ہے نا، وہ تو ایکشن بھی لے سکتا ہے اور وہ معاملے کو حل بھی کر سکتا ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان سے ملا دیا۔ تو خشوع اور اخلاص کے ساتھ دعا جو ہے وہ اللہ کو بے حد پسند ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے نا کہ ہم اپنے حاضر دل سے بول رہے ہیں یا ہم ایسے اوپر اوپر سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ یقین کے ساتھ اور پھر اکیلے میں بھی اور سب کے سامنے اللہ کی نگرانی کا احساس ہو، کہ اللہ کی پریزنس کا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور پھر انسان ہمیشہ یہ بھی دعا کرے کہ اللہ مجھ سے کسی کے اوپر ظلم نہ ہو جائے، کسی کے اوپر میں ظلم نہ کروں۔ اور ظلم جب ہم سوچتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں وہ کوئی باہر کا انسان ہوگا جس کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہوں گے۔ نہیں، بعض اوقات گھروں کے اندر ظلم ہوتے ہیں، بعض اوقات ساس بہو پہ ظلم کرتی ہے، بہو ساس پر ظلم کرتی ہے، بعض اوقات ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی بیویوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ فزیکلی ابیوز کر کے، بعض اوقات مینٹل ابیوز کر کے، مینٹلی ابیوز کر کے۔ میرے پاس کتنے کیسز ایسے آتے ہیں، کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت ابیوسو ہیں، ہمیں مینٹلی ابیوز کرتے ہیں۔ تو اس وقت میں ان کو کہتی ہوں کہ اگر ان کو یہ احساس ہے کہ ساری اتھارٹی شاید ان کے پاس ہے، تو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک سب سے بڑی اتھارٹی اس وقت دیکھ رہی ہے، اور وہ ایک ایک چیز جو ہے اس کی نظر میں ہے، اس کے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں۔ تو اگر
کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو وہ ایسے رائے گا نہیں جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا ہی میں اس سے بدلہ لیتے ہیں، آخرت میں تو ہوگا ہی لیکن دنیا میں بھی اس سے بدلہ لیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ کے علم میں ایک ایک چیز ہے۔ تو جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا ہے تو پھر انسان اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور صرف وہی سنتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے، حرام چیزیں نہیں سنتا، اور پھر اسی طرح ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسپیشلی آپ دیکھیں کہ ابھی سے آپ اس کی پریکٹس شروع کر دیں، اور آگے رمضان آئے گا اور اس کے بعد بھی، اور رمضان بھی کیوں آتا ہے کہ ہمیں ایک بیٹر پرسن بنانے کے لیے، تو ہماری جتنی بھی سینسز ہیں نا، ان میں جو ہیئرنگ سینس ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب بیبی مدر ووم میں ہوتا ہے تو اس وقت جو سب سے پہلی چیز اس کی سینس کام کرتی ہے وہ ہے ہیئرنگ سینس، وہ سننا شروع کر دیتا ہے، اور مرتے وقت جو سب سے آخری اس کی سینس جاتی ہے وہ بھی اس کی ہیئرنگ سینس ہے۔ تو اسی لیے اللہ کی اس صفت کے اوپر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جیسے ہم دعا کی جب بات کر رہے تھے، تو دعا جو ہے وہ اس کو وہ دو طرح سے ہوتی ہے، یعنی دعا جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک تو دعائے عبادت ہے اور دوسری دعائے مسئلہ۔ دعائے عبادت کیا ہے کہ دعا عبادت کی دعا، اور دوسری جو ہے وہ مانگنے کی دعا۔ تو دعائے عبادت کیا ہوتی ہے؟ دعائے عبادت ہر وہ عبادت جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے فرائض ہیں، چاہے وہ نوافل ہیں، چاہے تسبیحات ہیں، چاہے نیک کام ہیں، تو وہ اس عبادت کو وسیلہ بناتا ہے انسان، اور اللہ اس پر اس کو اجر عطا کرتا ہے، ثواب عطا کرتا ہے، اس کو جنت میں داخل کرتا ہے، عذاب سے بچاتا ہے، تو وہ عبادت اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ بینیفیشل بن جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے نقصان سے بچ جاتا ہے وہ انسان۔ تو اور دوسرا جو ہے دعائے مسئلہ، تو وہ تو خود اٹ سیلف عبادت کا نچوڑ ہے۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں نا، ہمارے حال کو درست کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ آپ جب حج پہ انسان جاتا ہے تو یہ بھی دعائے عبادت ہے، کیونکہ حج پہ جانے سے آپ کی حالت درست ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ پے در پہ حج اور پے در پہ عمرہ کرنا جو ہے انسان کے فقر اور انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ اسی طرح یعنی آپ عمرہ کر رہے ہیں تو یہ عمرہ کرنا دعا کے قائم مقام ہے، آپ کا اس سے حال درست ہو رہا ہے، تو عبادت حال کو درست کرتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دعائیں تو ہوتی ہی ہیں۔ اور دوسرا ہے دعائیں مسئلہ، یہ مانگنے کی دعا ہے، اور یہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھتا ہے، ہاتھ پھیلا کے سجدے میں جا کے مانگتا ہے جو بھی چیز انسان کو چاہیے، رزق ہے، مصیبت کو دور کرنے کی دعا، رزق مانگنے کی دعا، قرض کو دور کرنے کی دعا، جنت میں جانے کی دعا، جہنم سے بچنے کی دعا، قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا، منکر اور نکیر کے سوال میں ثابت قدمی کی دعا۔ تو یہ ساری دعائیں جو ہیں جب انسان مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سنتے ہیں، لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ، اور وہ کنڈیشن کیا ہے کہ مانگنا سچے دل سے ہوگا، غفلت کے ساتھ نہیں۔ اجیب دعوت الداعی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جواب دیتا ہوں جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، اور جواب کا مطلب کیا ہے کہ میں اس کی دعا سن لیتا ہوں، اور جب بھی بندہ مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ انسان جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے اللہ اس کو وہ عطا کر دیتے ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام المجیب بھی ہے، وہ قبول کرتا ہے، وہ لاچار کی دعا قبول کرتا ہے، شدید محتاج کو جب اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کی مصیبت دور کرتا ہے۔ تو آپ چاہے کتنی بھی مشکل میں ہوں، کتنی بھی پریشانی میں ہوں، آپ اللہ سے اب خلوص سے دل کے ساتھ دعا مانگے، سچے دل سے مانگے، ہو نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رب قریب مجیب، کہ بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور جواب دینے والا بھی ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت ایک اللہ سے حسن ظن رکھتے ہوئے آپ اس کو بھی مانگا کریں، جب آپ دعا مانگنے لگے نا تو اس سے پہلے آپ کیا مانگا کریں، ان رب قریب مجیب، کہ میرا رب جو ہے وہ قریب بھی ہے اور جواب دینے والا بھی ہے، لہٰذا وہ میری دعا ضرور سنے گا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، کہ بے شک میرا رب جو ہے البتہ دعا کا سننے والا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کیونکہ ہم سب بندے تو ہیں ہی محتاج نا،
یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ تو بڑے سے بڑا جو بادشاہ ہے، بڑے سے بڑا جو کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی بھی ہے، تو وہ بھی محتاج ہے۔ تو جب محتاج ہے تو اس کو پھر مانگنا بھی اللہ سے ہے نا۔ تو اگر محتاج ہیں ہم، تو ہمیں بھی سوال اللہ سے ہی کرنا ہے، دعا اللہ سے ہی کرنی ہے۔ تو دعا کو اگر آپ دیکھیں تو صرف دعائیں انسان نہیں کرتے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی بھی کریشن ہے وہ سب کے سب اللہ سے مانگ رہی ہوتی ہے۔ فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں، چونٹیاں دعا کر رہی ہوتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعا کر رہی ہوتی ہیں، اور کس کے لیے؟ جو خیر کی تعلیم دیتا ہے، جو خیر کی بات لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اور پھر سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، کہ اسی سے مانگتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ ہر دن ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ! تو ساری مخلوق وہ سب کے سب اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ آسمان کی مخلوق، چاہے آسمان کی مخلوق ہو یا زمین کی مخلوق ہو، وہ سب کے سب اللہ سے ہی مانگتے ہیں۔ تو پھر آپ سوچیں کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ کتنا محروم ہوگا نا، کیونکہ ہر روز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نئی شان میں ہوتے ہیں۔ اگر آج جواب نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کل قبولیت کا وقت ہو، کل جواب آ جائے۔ تو اپنی منزل تک پہنچنے تک، مقصد کو پا لینے تک دعا کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں۔ اور آپ دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ بھی دعائیں کیا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے بھی دعا کی، نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی، اور جو سب سے پہلے انسان ہیں آدم علیہ السلام، جو پیغمبر بھی ہیں، انسان بھی ہیں، ان سے دعا کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اولو العزم پیغمبر جو تھے، جتنے بھی، نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے دعائیں کی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ غافر میں فرماتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں مانگو، ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، ہمیں مانگنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ ہمیں جب کوئی پریشانی، کوئی مشکل ہوتی ہے، ہم لوگوں کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ لوگوں نے ہمارا مسئلہ حل نہیں کرنا، مسئلہ ہمارا اللہ نے حل کرنا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا کرتے ہیں، فوراً بھاگتے ہیں، ماں کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ ماں ان کو سب سے زیادہ اپنے کلوز لگتی ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات مائیں جو ہیں وہ بچوں کو کی تربیت اس طرح سے کرتی ہیں، یعنی اس طرح سے ان کو بڑا کرتی ہیں کہ جب وہ ایون بڑے بھی ہو جاتے ہیں، وہ 30 ایئرس کے، 40 ایئرس کے، 50 ایئرس کے بھی ہیں، پھر بھی اپنی چھوٹی چھوٹی پرابلمس کے لیے بھاگ بھاگ کے ماں کے پاس ہی جا رہے ہوتے ہیں، خود سالو نہیں کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ بچوں کو بھی ٹھیک ہے ماں کی دعائیں اور وہ سب چیزیں ضروری ہیں، لیکن کچھ انڈیپینڈنٹ خود بھی انسان کو ہونا چاہیے، اور ماؤں کو بھی یہ دل بچوں کے اندر ڈالنا چاہیے کہ وہ اپنے پرابلمس خود ریزالو کر سکیں۔ پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، لیکن بے شک وہ لوگ جو عبادت سے، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اور عبادت کا یہاں مطلب کیا ہے؟ دعا، تو ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں دعا کی قبولیت کا وعدہ آپ دیکھیے کون کر رہا ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، یہاں کون کہہ رہا ہے، کون وعدہ کر رہا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا، کہ میں دعا قبول کروں گا؟ اللہ رب العزت، اللہ ذوالجلال والاکرام، تو وہ پورا کرے گا اپنا وعدہ، یقین رکھیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ بہت کتنے لوگ ہیں کہ جو اس سے نہیں مانگتے، تو اس سے دعا نہ مانگنا محرومی اور بدبختی کی علامت ہے، تکبر کا ایک سائن ہے۔ اللہ کا حکم ہے مجھ سے مانگو مانگو، تو دعا جو ہے وہ اللہ سے ایک کمیونیکیشن بھی ہے، کنیکشن بھی ہے، اور اللہ پریشان حال لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کو جب پکارا جاتا ہے تو وہ سنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بیوٹیفل انٹروڈکشن کروایا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ جب اس کو پکارا جائے تو وہ سنتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے پیارا وہ انسان لگتا ہے کہ جو اس سے مانگتا ہے، کیونکہ اس مانگنے کی وجہ سے ایک کنیکشن بلڈ اپ ہو جاتا ہے اللہ اور اس کے بندے کا۔ اور
ایک دوسرا شخص ایسا ہے کہ جو غمگین بھی ہے، بدحال بھی ہے، بیمار بھی ہے، پریشان بھی ہے، لیکن پھر بھی دعا نہیں کر رہا۔ کتنی محرومی کی بات ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں تو ہمیں بھی اللہ کی بات ماننی ہے اور اپنی عبادات کو 100% ادا کرنا ہے۔ کیوں جب ہم عبادات میں کمی کرتے ہیں نا، اللہ کی اطاعت میں کمی کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ ہمارے لیے وہ پریشانی کا باعث ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی نافرمانی سے بھی بچنا ہے۔ تو ہم کیونکہ دنیا میں بھی تو ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ جو ہماری بات مانتا ہے نا، کیونکہ ایک کنیکشن اور ایک تعلق جو ہے یہ دو طرفہ ہوتا ہے، ون سائیڈڈ تو نہیں ہوتی نا۔ اب کوئی بھی ریلیشن شپ دیکھ لیں، وہ ٹو سائیڈڈ ہوتا ہے، ون سائیڈڈ نہیں ہوتا۔ چاہے وہ سبلنگس کا ہو، چاہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا ہو، کہ آپ کسی کو ایک جو ہے وہ کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے اور دوسرا ڈیمانڈ کرے ڈو مور مور مور، تو ایسے تو نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک پیرالل اور ایک بیلنسڈ چیز جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ دونوں کو ہی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو ریلیشن شپ آگے بڑھتا ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کی بات کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کو آنر کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، اس سے ریلیشن شپس جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ان کو چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ تو یہاں ایمان جب لانے کی بات ہے تو کس چیز کی ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ کس پر ایمان لائیں؟ اس بات پر کہ میں ان کے قریب ہوں اور میں سنتا ہوں۔ جو دعا یقین کے ساتھ مانگی جاتی ہے نا، وہ اوپر عرش تک چلی جاتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان تو ہے نا اپنی جگہ، تو اس کا سب سے بڑا وار کیا ہوتا ہے کہ وہ دلوں میں ڈالتا ہے انسانوں کے کہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، میں تو مجھ سے تو اتنے اتنے گناہ ہو جاتے ہیں، میری دعا تھوڑی قبول ہوگی، میری نہیں دعا قبول ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد یہاں بھی نہیں رکتا، پھر یہ بھی ڈال دیتا ہے کہ اچھا دیکھو یہاں سے تو تمہیں کچھ نہیں مل رہا نا، تو تم جاؤ کسی اور کے پاس، کسی اور سے مانگو۔ تو ایز اے ریزلٹ پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ قبروں پر چلے جاتے ہیں، ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں دعا مانگنے کے لیے، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جن سے مانگ رہے ہیں وہ بیچارے تو خود محتاج ہیں نا، وہ کیا دیں گے کسی کو؟ تو دعا جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اور دعا کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے نا تو لعلہم یرشدون، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صحیح گائیڈ کر دیتے ہیں کہ اس کو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے۔ یعنی وہ جو سچویشن آ رہی ہوتی ہے اس میں گائیڈنس پھر اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے۔ اور پھر لیکن ضروری ہے کہ دعا میں یقین ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ یقین کو بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی پہچان ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں کون۔ جتنی زیادہ اللہ کی معرفت، جتنی زیادہ اللہ کی پہچان ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کچھ کرنے پر قادر ہیں، تو اتنا ہی زیادہ دعا کے اندر یقین ہوگا۔ اور یہ معرفت کس سے حاصل ہوتی ہے؟ قرآن کو پڑھنے سے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ 3 فیبروری سے اپنا دورہ قرآن بھی شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ جو گروپ جو آپ نے جوائن کیا ہے اسی کے اندر آپ رہیے گا تو آپ کو ساری انفارمیشن بھی ملتی رہے گی، اور انشاءاللہ اس کی ٹائمنگز وغیرہ بھی آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اور تو ایک تو ہے قرآن، اور دوسرا پھر اللہ کے ناموں کی معرفت، اسماء الحسنہ کی معرفت۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اللہ غفار ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، تو وہ صفات اس کے اندر کس طرح سے ہیں۔ انشاءاللہ دورہ قرآن میں ہم تھوڑا تھوڑا اس کو بھی ٹچ کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو پورے یونیورس کو آبزرو کرنا، یعنی جب انسان دیکھتا ہے پوری کائنات کو تو انسان سوچتا ہے نا کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا وہ خود کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنا کچھ کرنے پر قادر ہے، تو وہ میرا چھوٹا سا یہ پرابلم نہیں سالو کر سکتا؟ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو دعا جو ہے وہ عبادت بھی ہے، درجات کو بھی بڑھاتی ہے، مشکلات بھی حل کرتی ہے۔ بہت ہی بیوٹیفل گفٹ ہے دعا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ انبیاء کی دعائیں جو ہیں ان کو بھی سن کر ان کو بھی پڑھ کے انسان کا یقین بڑھتا ہے کہ دیکھیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اور دعا کرنے سے کس طرح باہر نکل آئے۔ پھر اسی طرح مختلف انبیاء کے جو پروفٹس کی دعائیں ہیں۔ اور پھر اسی طرح یقین جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ غفلت میں جب انسان ہوتا ہے نا تو وہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جب وہ دور ہوتا ہے تو پھر اس کا دعا کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا، اور پھر شیطان بھی اس کو
اس کے قریب نہیں آنے دیتا۔ تو جب انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے اور ایسی تکلیف کہ جس میں کوئی اور اس کو دور نہیں کر سکتا، تو ایسے موقع پر پھر اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جائیں، اس کی عبادات کو 100% ادا کریں، اس کی بات مانیں اور خوب خوب دعائیں کریں، سحری کے اوقات میں، تہجد کے اوقات میں، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور دعاؤں میں جو امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ دعائیں یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہیں یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہیں، یا کوئی اور تکلیف جو ہے وہ انسان کی دور کر دی جاتی ہے۔ تو لیکن یقین رکھیں کہ قبول ضرور ہوئی ہے، کسی بھی صورت میں، کس صورت میں ہوئی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور ایک جملہ بہت اہم ہے، ایک اہم جملہ یاد کر لیں کہ اللہ میری دعاؤں کو رائیگاں نہیں کرے گا۔ اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اللہ میری دعاؤں کو رائیگاں نہیں کرے گا، اللہ میرے ہاتھ کو میرے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ تو جب مجھے پکا یقین ہے اگر آج نہیں تو کل ضرور اس کا نتیجہ نکلے گا، دنیا میں تو اگر دنیا میں نہیں بھی نکلنا تو آخرت میں ضرور نکلے گا۔ علم اکم بدعائک ربی شقیہ، کیونکہ میں اللہ آپ سے مانگ کر تو میں کبھی بھی بدبخت نہیں ہوا، اور اس لیے بھی میں مایوس نہیں ہوں، ہوپلیس نہیں ہوں، کیونکہ مایوسی تو انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے نا۔ اور پھر یہ سوچنے کی بات ہے اور اس پہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے سے شرماتا ہے، اس کو حیا آتی ہے، وہ اتنی شان والا ہے، اور وہ بندوں کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا، ضرور ڈالتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ایوب علیہ السلام کی دعا کس طرح قبول ہوئی، 18 ایئرز تک ان کی آزمائش رہی، لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح دعا قبول کی کہ اور یہ چیز ہمیں بہت ہوپ دیتی ہے کہ جس طرح ایوب علیہ السلام کی دعا سنی گئی، ہماری بھی سنی جائے گی۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مصیبت کو ٹالنے اور اپنا مقصد حاصل کرنے میں دعا بہترین اسباب میں سے ایک سبب ہے، جو تمام دواؤں سے زیادہ مفید ہے اور مصیبتوں کی دشمن ہے۔ یعنی دعا آزمائشوں کی دشمن ہے، یہ آزمائشوں کو دور پش کرتی ہے، دھکیل دیتی ہے، زور آزمائی کرتی ہے، ان کو واقع ہونے سے روکتی ہے۔ یعنی آزمائشیں جب اتر رہی ہوتی ہیں تو ان کو اوپر دعا روک لیتی ہے، اور جو آ چکی ہیں ان کو بھی ہلکا کر دیتی ہے۔ تو دعا ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو اتر چکی ہیں، اور ان میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی نہیں اتری، وہ ان کو پیچھے دھکیلتی ہے، پیچھے جاؤ، واپس جاؤ۔ تو یہ ایک بہترین ریمیڈی ہے، لیکن یقین کے ساتھ مانگی جانے والی دعا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ جو ہیں بعض اوقات وہ مایوس ہو جاتے ہیں، ہوپلیس ہو جاتے ہیں۔ تو کیا چیز انسان کو ہوپلیس کرتی ہے کہ انسان کہتا ہے میں نے تو بڑی دعائیں مانگی تھیں، میری تو دعائیں نہیں قبول ہوئیں، ساری پریگننسی میں یہ دعا مانگتی رہی، ڈیلیوری کے وقت بھی دعا مانگتی رہی، دعائیں نہیں سنی گئی، یا فلاں جو تھا میں نے اس کے لیے کتنی دعا مانگی، شفا کے لیے دعا مانگی، لیکن وہ تو چلا ہی گیا۔ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں نا، کوئی فائدہ نہیں دعا کرنے کا، بہت دعائیں کر لی ہیں، دیکھ لیا دعا کرتے ہوئے۔ تو یہ سارے شیطانی جملے ہیں، اور وہ ایسی باتیں سجھاتا ہے کہ لوگ خیر سے محروم ہو جائیں۔ تو اللہ جو ہے وہ بندے کی دعا رد نہیں کرتا، لیکن اس کا بدلہ اس صورت میں دیتا ہے جو اس کے لیے زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے۔ کبھی وہ دے دیتا ہے جو بندے کو چاہیے ہوتا ہے، اور کبھی اس سے بہتر دے دیتا ہے۔ آپ سوچیں، ہم سوچتے نہیں ہیں، ریئلائز نہیں کرتے کہ کتنی مصیبتیں ہماری دعاؤں کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں۔ ایٹ ٹائمز ایکسیڈنٹس ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی کسی دعا کی وجہ سے ہو، یا عبادت کی وجہ سے ہو، کہ یہ شخص عبادت کر رہا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی تکلیف دور کر دی جائے۔ آپ پھر دیکھیں مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھیں، جو ان کی مدر تھیں، انہوں نے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، لیکن ملی بیٹی، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایسی بیٹی ہے، اس کی ایسی شان ہوگی کہ قیامت تک قرآن میں اس کا ذکر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو انسان کی خوشی، انسان کی ہیپینس اللہ کی رضا میں ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ ایک دروازہ اگر بند ہوا ہے تو دوسرے دروازے سے آپ کہاں پہنچنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یقین اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، تو ہمیں ان دعاؤں کو یقین سے مانگنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، پہلی چیز تو یہ ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی جائے،
اور اللہ کو خالص ہو کر پکارتے ہوئے، اور اس سے کسی اور سے کچھ ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں، صرف اللہ سے رکھیں کہ وہ سنے گا، تو ایسی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ پورے یقین کے ساتھ، ایک اسٹرانگ فیتھ کے ساتھ کہ اللہ میری دعا رائے گا نہیں کرے گا، ضرور قبول کرے گا۔ نمبر 3، خشوع اور خضوع کے ساتھ، یعنی اللہ سے پورے فوکس ہو کے مانگنا۔ اور نمبر 4، تکرار اور اصرار کے ساتھ دعائیں کرنا، ریپیٹڈلی، بار بار، جیسے خولہ بنت ثعلبہ جو تھیں، انہوں نے دعا کی تھی کس کے لیے؟ اپنے ہسبینڈ کی، جب وہ شکایت کر رہی تھی تو وہ مانگتی گئی، بولتی گئی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے ان کو عطا کیا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، کیونکہ وہ مظلوم تھی تو اللہ نے ان کی دعا سنی۔ تو اصرار اور تکرار جو ہے وہ بہت ضروری ہے، مایوس نہیں ہونا، پیچھے نہیں ہٹنا، مانگتے رہیں، ہاتھ اٹھا کر مانگیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کتنا اونچا اٹھایا تھا دعا کرتے ہوئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کے جو آرم پٹس کی سفیدی تھی وہ نظر آ رہی تھی، انہوں نے اتنا اونچا ہاتھ کر کے دعا مانگی۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم نے کبھی اتنا ہاتھ اوپر کیا اللہ سے مانگتے ہوئے؟ ایسے ہم نے مانگا؟ تو یقین، دعا کرتے ہوئے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں؟ سب سے پہلے یقین، دوسرا اخلاص، پھر خشوع اور خضوع یعنی دل کی حضوری کے ساتھ، تکرار کے ساتھ یعنی بار بار، پھر اصرار کے ساتھ فورسفلی، پھر ہاتھ اونچا اٹھا کے دعا کریں تو ضرور قبول ہوگی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ ایٹیکیٹس بھی ہیں دعا کرنے کے، آداب بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسماء الحسنیٰ کو وسیلہ بنا کر دعا کی جائے، اور بعض صحابہ کرام جو ہیں وہ ربنا ربنا بھی کہتے تھے، تو بار بار ربنا ربنا کہہ کر دعا مانگنی چاہیے۔ ہم تو دعا جب مانگتے ہیں تو صرف ایک دفعہ کہتے ہیں ربنا، اور بس اس کے بعد ہم کہتے ہیں بس کافی ہو گیا، نہیں، بلکہ ریپیٹڈلی، بار بار اس کو کہیں، انسان مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی جو اللہ کے اسماء الحسنیٰ ہیں اس کے ساتھ، اور جو چیز آپ کو ضرورت ہے اسی کے اکارڈنگلی، جیسے رزق کی ضرورت ہے تو یا رزاق یا رزاق یا رزاق، اس طرح سے کہہ کے اللہ کو پکاریں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اور پھر اسی طرح نیک کاموں کو وسیلہ بنا کر دعا کرنی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ 3 لوگ جو غار میں ٹریپ ہو گئے تھے، تو کس طرح ان کی دعا کی وجہ سے وہ بڑا سا جو ایک راک یا پتھر آ گیا تھا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو دعائیں جو ہیں، اپنے نیک کام جو کرتا ہے انسان، تو انسان مانگے کہ اللہ اس دعا جو میں نے یہ کام آپ کے لیے کیا تھا، اس کے بدلے میں آپ مجھے یہ عطا کر دیں۔ پھر اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سب گناہ گار بندے ہیں، ہم ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہیں، تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، ان کو ایکسیپٹ کر کے بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا، اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ خطا ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کو آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو جب انسان اس طرح سے مانگتا ہے تو اس کی دعا سنی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح دعاؤں میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صبر کے ساتھ، انتظار کے ساتھ مانگتے چلے جانا چاہیے۔ اور پھر حلال روزی کا اہتمام، اس کے ساتھ ساتھ پازیٹیو سوچ، اور زبان سے بھی پازیٹیو باتیں، یعنی باتیں جو ہیں زبان سے پازیٹیو بات نکالنی چاہیے، ہوپ فل رہنا چاہیے۔ نیگیٹو باتیں، نیگیٹو سوچیں انسان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کر کے رکھ دیتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ایسا، آپ سوچتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ ایسا ہے، آ، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کیا ہوگا کہ آپ اگر ہر وقت یہی سوچتے رہیں گے کہ یہ تو ہے ہی ایسا، یہ تو ہے ہی ایسا، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ویسا ہی بن جائے گا۔ ہم بچوں سے کہتے ہیں نا، یہ تو بڑا لیزی ہے، یہ تو بڑا سست ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ نہیں کر سکے گا اپنی زندگی میں۔ تو آپ جب کہتے رہتے ہیں اور دوسرا وہ سنتا رہتا ہے تو وہ واقعی زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو بچوں کو بھی پازیٹیو سٹروکس دینے چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے، ان کا morale جو ہے وہ ہائی کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ہر ایک کے لیے آپ کی، اللہ نے جن کو آپ کے انڈر دے دیا ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ نگران ہے نا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کے رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اسی طرح ایک، اگر آپ
آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اتھارٹی دی ہے، آپ کے انڈر جتنے لوگ کام کرتے ہیں آپ ان کے نگران ہیں، آپ کی ان کی ویل بینگ کا خیال آپ کو کرنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ گھر میں ہیں، آپ ہسبینڈ ہیں، تو آپ کے انڈر جتنے آپ کی بیوی آتی ہے، آپ کے بچے آتے ہیں، ان کی ویل بینگ کا مینٹل اور فزیکل ہر لحاظ سے آپ رسپانسبل ہوں گے، آپ سے پوچھو گے۔ اسی طرح اگر بیوی ہے تو اس سے بھی بچوں کے بارے میں، گھر کے بارے میں اس سے پوچھو گی، اپنے ہسبینڈ کے بارے میں۔ تو ہر ایک کو اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ، نیگیٹو باتیں، نیگیٹو مائنڈ سیٹ، اس سب سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ تو دعاؤں کے ایٹیکیٹس کیا ہیں کہ اسماء الحسنہ کا وسیلہ بنا کے دعا مانگے، نیک کام کا وسیلہ بنا کے دعا مانگے، گناہوں کا اعتراف کر کے دعا مانگے، دعا مانگنے کے بعد جلدی نہ کریں کہ کیوں نہیں دعا قبول ہو رہی، پھر اسی طرح حلال روزی کا اہتمام، اور پھر پازیٹیو باتیں اور پازیٹیو سوچ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا کنیکشن اپنے ساتھ اتنا اسٹرانگ کر دے کہ ہم ہر چیز میں پلٹ پلٹ کر اپنے رب کی طرف جائیں، کیونکہ ہمارے مسائل، ہمارے پرابلمز، ہر چیز جو ہے وہ رب ہی اس کو دور کرنے والا ہے، ہمارے مسائل کو۔ ٹھیک ہے، اب دو تین باتیں اگر آپ لوگوں میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے آج کے سیشن کے حوالے سے، کوئی آپ کے ریفلیکشنز ہیں، کوئی آپ کے کوسچنز ہیں، آپ لوگ کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ ہینڈ ریز کر کے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں جلدی سے، اگر جی جی مریم، جی مریم ان میوٹ کی آپشن دیجیے مریم کو۔ اوکے ماریا، جی جی ماریا، جی باجی روشن، جی باجی دعا کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کتنی امپورٹنٹ ہے، مطلب آپ کے ہر پرابلم کا سولوشن، جب بھی کوئی پرابلم ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب ہمیں پلٹ جانا چاہیے، گناہوں بالکل کا اعتراف اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور تکرار کے ساتھ، سبحان اللہ۔ بالکل بالکل، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، بالکل، یعنی انسان کو بار بار اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ جی نوشین خان، نوشین خان، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم یہ السلام۔ جی یہ مجھے پوچھنا تھا کہ نماز اذان کے جو بعد ہے، پہلے ہم ہم، دعا پڑھتے ہیں اور پھر درود شریف پڑھتے ہیں؟ پلیز ذرا یہ اس میں مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے، یہ آپ بتا سکیں گی؟ جی جی بالکل بالکل، اس میں پہلے درود پڑھنا ہے اور پھر اذان کی دعا یعنی وہ جو دعا بھی آتی ہے نا پوری، وہ دعا جی جی پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی دعا مانگے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے درود شریف، دعا، اور پھر اپنی دعائیں مانگیں گے۔ جی ٹھیک بالکل، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ یاکم جی نورین سعید، جی السلام علیکم۔ وعلیکم آم، السلام۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ آج کل اس دعا سے ہی پیچھے ہو رہے ہیں، جس کی ہم، وجہ سے ہم اتنی ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں، ہم، لوگوں سے مسئلوں کا حل پوچھتے ہیں۔ تو بالکل جس نے ہم سب مسئلوں کا حل دینا ہے، جو ہم سب کے مطلب ہر چیز کا وہی مالک ہے نا، چاہے وہ ہمیں دکھ دے رہا بالکل ہے، چاہے ہمیں خوشی دے رہا ہے۔ تو بالکل بالکل معاملہ تو ادھر ہی جانا چاہیے، انہی سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہے تو پھر یہ ڈپریشن والا معاملہ جو ہے یہ اسی لیے بڑھتا جا رہا ہے میرے خیال میں، کہ ہم نے اللہ سے باتیں کرنا اور اللہ سے مانگنا ایمان کے ساتھ اور اس پہ توکل کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ بس بالکل ادھر ٹھیک ہے، مانگے، آج مانگے 2 گھنٹے میں قبول ہو جائے، ہم تو یہ صحیح چاہتے ہیں۔ صحیح بات ہے، یہ بالکل ہم نورین صبر آپ نے بالکل بہت بھی نہیں اچھی چاہتے بات ہیں۔ کی، بہت جی اچھی شکریہ، بات کی جزاک واقعی۔ اللہ خیر۔ یہی بات ہے کہ آج کل جو ایک ڈپریشن اور یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ حالانکہ سارے مسائل کا حل جو ہے وہ اللہ ہی نے دینا ہے۔ جی ادینہ، ادینہ، جی ادینہ السلام نام سے، علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے ایک جب آپ بات کر رہی تھی تو ایک چیز ابھی ریسنٹلی قرآن میں آیت پڑھی تھی، ہم، تو جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو اور اپنی بیوی کو چھوڑا تھا، تو وہ ہم، جو وادی تھی وہ وادی غیر ذی زرع، یعنی وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہم، تھا، اور وہاں پہ حضرت ابراہیم کی دعا کیا تھی؟
کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھل اور ویرائٹی کے پھل، تو اللہ جب دعا بھی مانگنی ہے تو جتنی یہ ساری چیزوں کے ساتھ بھی کہ امپاسبلٹی، مطلب ہمیں زمین کو نہیں سوچنا ہے کہ وہ کیسے رستہ بنے گا، دیٹس آن اللہ. ہمیں بس مانگنا ہے اور اس یقین کے ساتھ کہ بس اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے، رستہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بنانا ہے، ہمیں بس مانگنا ہے. گڈ، بہت اچھی آپ نے بات کی، بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی. واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صرف ایسی چیزیں نہیں مانگنی کہ پاسبل ہے، اور ہم جو چیزیں امپاسبل ہم کہیں اچھا یہ کیسے ہوگا، نہیں، اللہ سے امپاسبل مانگیں، وہ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، سب دینے پر قادر ہے. جی سندس عمر، جی سندس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سندس. جی روبی باجی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ریسنٹلی پتہ چلا مجھے کہ جو دعا ہے ہمیں وہ نماز کے اندر مانگنی چاہیے تشہد میں جب ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ اسکالرس کا بیان تھا کہ آپ اسے عربی میں مانگیں، کچھ نے کہا کہ آپ اردو میں مانگ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں پلیز تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں، نماز جو ہے ایک فارمل عبادت ہے نا، تو اس میں پھر عربی میں ہی دعائیں کرنی چاہیے، اور وہی دعائیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی مریم فاروقی. جی مریم. جی السلام علیکم. میں فرح بات کر رہی ہوں، ان کی مدر. جی فرح. جی جی فرح. میں کہنا چاہ رہی تھی کہ شرک کا بھی ایک بہت بڑا اس کو ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے، یہ انسان شرک سے بچ سکتا ہے ان کانسیپٹس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، وہ میری مسئلہ حل کریں گے، کیونکہ شیطان یہی وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دور ہے، اور وہ دوسری جگہ انسان کو لے جاتا ہے اس طرح بھٹکا کے. بالکل بالکل، آپ نے ٹھیک بات کی کہ انسان کا جب کنیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے نا تو انسان شرک سے بھی بچ جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. شرک کیوں کرتے ہیں لوگ؟ کیونکہ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ شاید اللہ نے نہیں سنا تو ہمیں کہیں اور سے کچھ مل جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. جی سیدہ شبانہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دراصل میرا بھی یہی سوال ہے کہ جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی فرض نماز میں سعودیہ میں تھی تو وہاں پہ میں نے وہاں کے معلم سے پوچھا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں سنتوں میں آپ ہے نا اپنی زبان میں دعا مانگ سکتے، جس سے آپ تشہد میں بیٹھے جی سب جی جی. اپنی جو عربی کر کے وہاں، اس لیے کہ اب ہمیں اپنے لیے کیا مانگنا ہے، عربی لوگ تو جانتے ہیں اپنی زبان میں اور ہم تو اس جان میں نہیں اصل میں سکتے. اس میں بات یہ ہے کہ اس میں کچھ اختلاف ہے علماء کا، اسی لیے ہم اگر اس چیز کو نہ کریں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے ٹھیک ہے. عائشہ رضوان. عائشہ رضوان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عائشہ. ابھی آپ نے جیسے کہا کہ دعاؤں میں زیادہ دعائیں مانگے، تو جیسے میں نا سوچ رہی تھی کہ بچوں کے سے ریلیٹڈ کہ دعائیں مانگنی چاہیے ان کے فیوچر کے بارے میں. مجھے اس سے آپ کی باتوں سے بہت زیادہ یہ آنسر ملا کہ ہمیں اس طرح سے پریشان تھی یعنی کہ بچوں کے معاملات میں، تو وہ مجھے ہیلپ ملی کہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. تو میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ کوئی ایک مجموعہ دعا شیئر کر دیں جو جیسے ہم قبولیت کے اوقات میں اس کو پڑھ سکیں یا تشہد میں اس کو مانگ سکیں، جو اولاد کے میجر جو پرسپیکٹیوز ہیں ان کو کور کرتی ہو. کوئی ایسی دعا پلیز ضرور شیئر کر دیں. دیکھیے وہ تو جو بہترین دعا ہے نا وہ یہ ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. سورہ الفرقان کی لاسٹ کی جو آیات ہیں، اب مجھے آیت نمبر اس وقت یاد نہیں آ رہا، آپ کو وہ دعا مل جائے گی بہت اچھی. اور ویسے جب بچے اگر ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو انسان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے. اور جی غزالہ وحید آخری آپ سے لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی طرف چلتے ہیں. غزالہ. اوکے ٹھیک ہے، چلیے ہم دعا کے بعد اپنا دعا مانگتے ہیں اور پھر اپنا سیشن. اچھا ایک چیز ہے دعا سے پہلے کہ اب نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہوگا اسی ٹیوزڈے کو اسی وقت انشاءاللہ وہ ہوگا ہمارا قیام اللیل. اگر ہم اس کا فلائر دکھا سکیں کائنڈلی ایڈمن سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ کائنڈلی جی قیام اللیل جو ہے، کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ ٹاپک ہے کہ ہم اس وقت کو کیسے خوبصورت بنائیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا ٹیوزڈے کو
اسی ٹائم پہ آپ لوگوں کے پاکستان ٹائم 7 o'clock اور ہمارا یہاں پہ ورجینیا ٹائم جو ہے یہ 9 AM ہے، تو اس پہ انشاءاللہ ہم یہ ٹاپک بھی کریں گے۔ چلیے ٹھیک ہے، دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان ربی قریب مجیب، ان ربی قریب مجیب، ان ربی قریب مجیب، ان ربی لسمیع الدعاء، ان ربی لسمیع الدعاء، ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ بھی ہم نے آج پڑھا ہے، سنا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اور یا اللہ اس کے بتانے میں کوئی غلطی، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو درگزر فرما دیں یا رب العالمین۔ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما دیں، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما دیں یا رب العالمین۔ آگے رمضان المبارک آنے والا ہے، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، اور رب العالمین اس میں بہترین کاموں کی توفیق عطا فرما دینا۔ یہ رمضان ہمارا پچھلے رمضانوں سے بہت خوبصورت گزرے، اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق ہو جائے جو آپ کو پسند ہوں، آپ راضی ہو جائیں، اور ہماری جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہمارے گناہ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو معاف فرما دینا، ان سب کی بخشش فرما دینا۔ ہم سب بہت کمزور ہیں یا اللہ، ہم بہت کمزور ہیں اور ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں۔ آپ کی توفیق ہوتی ہے تو ہم کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، ہم کچھ نیکیاں کر سکتے ہیں، ہم اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں یا رب العالمین۔ یہ توفیق ہم سے نہ چھیننا یا رب العالمین، ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے رکھنا، ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہمارے اسپاؤسز کو، اور ہمارے اولادوں کو، اور ہماری نسلوں میں نیک مسلمان پیدا کرنا، اور ہماری نسلوں کو میں کوئی غلط عقیدے کا پیدا نہ ہو، اور ہماری نسلوں کو کفر سے، شرک سے، منافقت سے، نفاق سے، فسق سے بچا کے رکھنا رب العالمین۔ ہم سب سے راضی ہو جانا یا رب العالمین۔ ہماری اولاد کو ہدایت عطا فرما دے یا اللہ، ان کو دنیا بھی دے اور ان کو دین بھی دے، دونوں میں ان کو کامیابی عطا فرما دے یا اللہ۔ تو ہم سب کو آزمائشوں سے بچانا، عافیت میں رکھنا۔ ہم بہت کمزور ہیں یا اللہ، ہمیں عافیت میں رکھنا اور ہمیں نیک کاموں کی توفیق دیے رکھنا یا رب العالمین۔ ہمارے والدین کے اوپر اپنا رحم فرما دینا، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے آخرت کی منزلیں آسان کرنا، ان کو علیین میں جگہ عطا فرما دینا، اور جن کے والدین زندہ ہیں رب العالمین، ان کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما دینا، ان کے اوپر رحم فرما دینا یا رب العالمین۔ تو ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ، ہمیں وہ کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما دینا جو آپ کو پسند ہے رب العالمین، اور یا اللہ ایمان کے اوپر خاتمہ کرنا، جمعے کے دن کی موت نصیب فرمانا، شہادت کی موت نصیب فرمانا، قبر کے عذاب سے بچانا، جہنم کی آگ سے بچانا یا اللہ۔ یا اللہ میدان حشر میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دینا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا یا اللہ۔ پل صراط کے اوپر ثابت قدم رکھنا یا اللہ۔ جتنی بہنوں نے شرکت کی ہے اس سیشن میں، اللہ ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرما دینا، ان کے دل میں جو دعائیں ہیں، جو حاجتیں ہیں، جو نیک تمنائیں ہیں، ان کو پورا فرما دینا یا اللہ۔ جو کسی بھی مشکل کا شکار ہیں، ان کی ساری مشکلات دور فرما دیں یا اللہ۔ جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں، ان کے رزق کو، ان کے وافر اور کثیر رزق عطا فرما دے یا اللہ۔ جو قرض میں ہیں، ان کا قرض دور فرما دے یا اللہ۔ جو بچوں کی شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کو بہترین رشتے عطا فرما دے یا اللہ۔ جو اپنے بچوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے بچوں کو ہدایت عطا فرما دے یا رب العالمین۔ جو کسی بھی غم میں اور تکلیف میں ہیں،
ان کی سارے غم اور تکلیف دور فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو مکمل شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سب مسلمانوں کے اوپر رحم فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کی ہمیں بہترین عبادات کی توفیق عطا فرما دے۔ نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ نمازوں کو حقیقت میں قائم کرنا والا بنا دے۔ یا اللہ اس سیشن کو کرنے میں جتنے بھی لوگوں نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا ہے، جو ہماری ایڈمن کی ٹیم ہے، جو بھی ہیں، ان سب کو بہت زیادہ اجر عظیم عطا کرنا کہ شارٹ نوٹسز پہ جس طرح انہوں نے کام کیا، رب العالمین تو ان کو دونوں جہانوں میں اس کا اجر عطا فرما دینا اور ہم سے راضی ہو جانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔